سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن وہی شخص سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے سبحان اللہ کہا ہے۔ اب ایک بار محبت کے ساتھ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ اہل محبت کا ہر دور میں ہر زمانے میں یہی درود و سلام رہا ہے۔ ایک بار تھوڑا سا اونچی آواز میں سارے مل کے پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ بعد از حمد و صلات قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و احسان کہ جس کی توفیق سے اس کے گھر میں ایک ایسی بابرکت پاکیزہ روح پرور محفل میں شریک ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ اس کے پیارے حبیب سرور کائنات رسالت مآب صاحب لولات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے اور اللہ کے نیک اور صالح بندوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس جس میں ہم سب شریک ہیں، میں مشکور ہوں حضرت علامہ مولانا محمد فیصل ضیائی صاحب کا، آپ تمام مسجد کی انتظامیہ کا کہ جنہوں نے دیگر مہمانوں کے ساتھ ساتھ اس بندے حقیر کو بھی یاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا سجانا قبول فرمائے، ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ اور مسجد پچھلے کئی دنوں سے میں مسجدوں میں جا رہا ہوں اور تقریباً اس ہفتے میں یہ چوتھی مسجد ہے کہ جس کا نام ہے مسجد غوثیہ مہریہ۔ یہی نام ہے جی؟ ہاں جی۔ تو یہ چوتھی مسجد، اس دن میں جھنڈ گیا تو وہاں بھی مسجد کا نام تھا غوثیہ مہریہ، ادھر سے واپس آیا شادرہ گیا تو اس مسجد کا نام بھی تھا غوثیہ مہریہ۔ ہمارے پاس ایک وہاں کرال میں مسجد، اس کا نام بھی تھا غوثیہ مہریہ۔ اور آج اس ہفتے میں چوتھی مسجد ہے جہاں میری حاضری ہو رہی ہے اور اس کا نام ہے غوثیہ مہریہ۔ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ بات شکرانے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں تو نبی بھی بھیجے ہیں، الحمدللہ سب نبی شانوں والے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسل، ایمان لانے میں کسی میں تفریق نہیں، سب پر ایمان رکھتے ہیں، سب عزتوں والے ہیں۔ لیکن پچھلی صدی میں جس ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے منتخب فرمایا، ان کا نام ہے تاجدار گورڑا پیر سید مہری علی شاہ۔ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا فیضان ہمیشہ جاری و ساری فرمائے۔ فخر السادات عزت ماں محترم جناب سید غفران شاہ صاحب، بڑے پرانے ہمارے دوست، آپ محفل میں تشریف لا چکے ہیں۔ اب جو ہے میں نے اور کوئی بات نہیں کرنی، اتنی سی بات میں ضرور کروں گا۔ چورہ شریف والے پیر صاحب بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اور کچھ دن پہلے ہی وہاں پر بھی ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے ہر سال۔ وہاں پر ہمارے مہمان تھے، انہوں نے خطاب کیا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک،
اب آپ کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ختم نبوت کی یہ دلیل ہے، سورہ بقرہ آپ تلاوت کریں تو میرے خیال میں تیسری چوتھی آیت ہے کہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل ہوا قرآن کریم، اور آپ سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی، جتنے صحیفے نازل ہوئے، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ختم نبوت کی دلیل یہ ہے کہ پہلے جتنے ہوئے ان پر ایمان کی بات ہے، بعد کی بات نہیں ہے۔ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ جب بعد کی بات نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے بعد میں نبی بھی کوئی نہیں ہے، بعد میں رسول بھی کوئی نہیں ہے، بعد میں کتاب بھی کوئی نہیں۔ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ لیکن علامہ صاحب ادھر بیٹھے بیٹھے ہی میرے ذہن میں جو بات آئی، میں نے اگلی آیت کا حصہ پڑھا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی ایمان والے ہیں۔ یہاں پر اس آیت میں کتابوں کے بعد قیامت کا ذکر کیوں ہے؟ قیامت کا ذکر کیوں ہے؟ تو قیامت کا ذکر اس لیے ہے کہ میرے نبی کے بعد صرف قیامت ہی ہے۔ ذرا کہہ دو نا سبحان۔ اب اس پر جو ہے جتنے علم والے بیٹھے ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد قیامت کا ذکر اس لیے ہے کہ میرے نبی کے بعد صرف قیامت ہی ہے، اور میرے نبی کی حدیث ہے میں اور قیامت دو انگلیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں، بس میرے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی امت ہے، بس صرف قیامت ہی قیامت ہے۔ ذرا کہہ دو سبحان۔ اس لیے ایک دفعہ نعرہ لگا دو، تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ اٹھا کے، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اب جو ہے یہ 2-3 دن پہلے بھی میری حاضری یہاں پر ہوئی تھی، ادھر بھی دوستوں نے سب سے پہلے یہی کلام کہا، تو آج بھی وہی کلام میں پڑھنے لگا ہوں، کیونکہ اس کلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت سے اللہ نے مجھے بڑی عزت عطا فرمائی ہے، اور مجھے بھی بہت زیادہ کوئی پنجابی بولنے نہیں آتی، بس 1-2 کلام ہی مجھے آتے ہیں جو میں پڑھتا رہتا ہوں، تو چونکہ مسجد غوثیہ مہریہ ہے تو یہیں سے شروع کر دیتے ہیں کہ او رات سہانی چنورگی مٹھی خواب تے او ہم راوادی کے تکیا اچانک میں آسی الطیف سرا من طلعتی ہی والشذو بدا من وفرتی ہی۔ جو آگے مجھ سے سننا چاہتا ہے، جوان ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی بڑا مزے کا، بہت ذوق دیا آپ نے، لطف آ گیا۔ اللہ جو یہاں حاضر ہیں سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ اب توجہ کیجئے گا، اب میں آپ کو نہیں کہوں گا، اب میں پڑھتا جاؤں گا۔ اور رات سہانی چنورگی مٹھی خواب تے او ہم راوادی کے تکیا اچانک میں آسی الطیف سرا من طلعتی والشذو بدا من وفرتی فسکرتہ نا من نظرتی، نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں پر سکھ دیاں اکھیاں دا دامن، میرا اجڑے نہ آسان دا گلشن، کرو کرم تو پھیلے ویسے قرن داؤ مکھ تو محتت برد یمن، من باوری جھلک دکھاؤ سجن، وہ مٹھیاں گالی اڈاؤ مٹھن، جو ہمرا وادی سن کریاں فرقت دی رات لمبھیری ہے، جلی غم دی لال ہنیری ہے، کہ رحمت دے وچ دیری ہے، اُدی دل نو تانگ بتیری ہے، جدی ازلو شان اچیری ہے، رب وصل دے وچ کی دیری ہے، آج سکھ متران دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لون لون وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، اُدی ہاتھ مہار زمانی ہے، اُدی دو جگتے سلطانی ہے، اتھی گم عقل انسانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، بت چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مقبور اکھی ہن مد بریاں، اُدی حسن دا پر تو شمس و قمر، اُدی متوالے بو بکر و عمر، اے رقصی لاج لحد اندر، اے صورت شالا پیش نظر، رہ وقت نزات روز
حوض حشر وچ قبر تے پل تھی ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں انو ہستی دا عنوان آکھاں رب سچے دی برہان آکھاں یا اکھیاں دا قرآن آکھاں اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں کہ جن و بشر کہ شاہ و گدا جٹھ جس بھی نصیر او شان خدا اٹھ ہوش تے منہ بول اٹھیا سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اٹھی کتھے جا جہاں پیر مہر علی شاہ کا نام آئے وہاں اونچی آواز میں نعرہ لگنا چاہیے تاجدار ختم نبوت واہ واہ بڑے مزے کا بولے ہیں میرا یقین ہے جس کی زبان پہ ختم نبوت کا نعرہ آئے گا وہ دنیا سے جب بھی جائے گا تو ایمان کے ساتھ جائے گا بھائی ایمان نہیں جائے گا اللہ اسے کلمہ نصیب فرمائے گا ذرا محبت کے ساتھ عتیق بھائی خوش رہے خوبصورت ساؤنڈ چل رہا ہے اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور راجہ صاحب ارسلان صاحب کے پروڈکشن پر یہ ویڈیو پہ براہ راست بھی چل رہا ہوگا جو دو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اس کے اندر اگر مڈ ہے تو کھول دیں مڈ کو کھول دیں بے شک آواز بڑھا دیں اور ہاں اب ٹھیک ہو گیا کام اب ذرا محبت کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کے جوان جوان جن کے کالے بالے کو رہ نہ جائے میرے ساتھ ڈٹ کے نعرہ لگائے میں تو بھائی مہر علی شاہ جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ختم نبوت پر پہرا کیسے دینا ہے باقی تو بہت سارے لوگ آئے انہوں نے بھی اپنی اپنی ڈیوٹیاں کی ہیں میں سب کے نام لینے لگا ہوں ایک دفعہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے پھر کہہ دو کچھ بچے رہ گئے ہیں وہ بھی میرے ساتھ مل جائے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد مہر علی کی الفت دیکھ مہر علی کی الفت دیکھ علم الدین کی عظمت دیکھ علم الدین کی عظمت دیکھ اور ممتاز کی جرت دیکھ اور ممتاز کی جرت دیکھ خادم حسین کی ہمت دیکھ ان کے گدا کی عزت دیکھ بول اٹھی ہے ملت دیکھ شان رسالت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد دونوں ہاتھ اٹھانا اور میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اور سارے نعرے میں ہی نہیں لانے دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا ایسے ویسے جوان سارے بیٹھے ہو بزرگوں کی بات کوئی نہیں لڑتا جوان کہہ دو لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد بڑے مزے سے آپ نے سنا ہے طبیعت خوش کر دیا سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک اس ماں پر اگر کوئی علم والا لکھنے بیٹھ جائے تو ایک نہیں کئی کتابیں لکھ ڈالے ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ اس ماں میں اتنی خوبصورتی ہے ما احسنک بات وہی ہے جو حضرت حسان تیرے ثابت نے ممبر رسول پہ بیٹھ کے میرے رسول کے سامنے کہی کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ مَا أَحْسَنَكَ مَا أَكْمَلَكَ مَا أَجْمَلَكَ ذرا دیکھو تو صرف کیسی خوبصورت سی بات ہے اور ہم ہیں چشتی
چشتیوں میں ایک بڑا نام ہے امیر خسرو کا، ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ محبوب الہی کا بڑا پیارا مرید ہے، اور آپ تو دعا بھی کرتے ہیں کہ مولا اگر شریعت میں اجازت ہوتی کہ ایک قبر میں 2 بندے دفن ہو سکتے ہیں تو امیر خسرو کو میں اپنی قبر میں ساتھ ہی رکھ لیتا، ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ امیر خسرو بڑا اونچا بندہ، اس نے ایک حدیث پوری کی پوری 2 مصروں میں بیان فرمائی۔ کہتے ہیں کہ آفاق کہا گردید ام مہر بتاں ورزید ام بسیار خوباں دید ام، لیکن تو چیزیں دیگری، آپ کو سمجھانے کے لیے ایک دن کہنے لگے جبریل سے شاہ امم، تم نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، کہنے لگے روح الامین اے محجبی حق کی قسم، آفاق ہا گردید ام مہر بتاں ورزید ام بسیار خوباں دید ام، لیکن تو چیزیں دیگری یا مصطفیٰ یا ہاشمی یا رحمت للعالمین، دیکھے حسین لاکھوں مگر پر آپ سا کوئی نہیں، پر آپ سا کوئی نہیں، سبحان اللہ۔ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، اور کیا مزے کی بات ہے، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اور پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، آپ دیکھیں ذرا پرانی ویڈیو دیکھیں نا تو میری داڑھی اس وقت بہت چھوٹی چھوٹی ہو، پیر صاحب بیٹھے ہوتے تو میں نقابت کرتا، ورنہ ان کے سامنے کوئی بندہ بول ہی نہیں سکتا تھا کہ انہوں نے تھاپڑی لگائی تو ہم بھی بولنا شروع ہو گئے۔ آپ یہ دیکھیں سن 1994-95 میں غالباً پیر صاحب نے یہ تضمین لکھی تھی اور سب سے پہلے میں نے پڑھی اور ابھی تک پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن آپ دیکھیں نا پیر صاحب کے سامنے ایک دفعہ پڑھی تو انہوں نے کہا بھائی یہ جو گستاخ کیا ہے جو مزہ اس میں ہے وہ کسی میں نہیں، ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ جی۔ اور میرے بابے کی عاجزی کی انتہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھ جا اڑی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، وہ چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ غالب بڑی غزلیں لکھتا تھا، کسی نے کہا غزلیں لکھنے سے بخشش نہیں ہونی، کوئی نبی کی نعت لکھی، اور اس نے نعت پیر صاحب ایسی مزے کی لکھی، قاری صاحب کہتے ہیں غالب ثنائے خواجہ بجزداں گزاشتیں کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ یہ غالب تو بس غزلیں ہی لکھ سکتا ہے، یہ نعت کا کام ہم نے رب پر چھوڑ دیا ہے۔ غالب ثنائے خواجہ بجزداں گزاشتیں رب پر چھوڑ دیا ہے، کہاں کون ہے ذات پاک کے مرتبہ دان محمد است، میرے نبی کے رتبے کو جاننے والا ہے کون، ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حقیقت میں اس نے وہ حدیث جو میرے نبی نے فرمایا نا کہ اے ابو بکر تو میرے بڑے قریب رہتا ہے، تجھے میری بڑی قربت حاصل ہے، لیکن سن میری حقیقت کیا ہے میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، ذرا کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ چلیے ٹھیک ہے، اب نعرہ لگاتے ہیں، اگلے ثنا خان کو بلاتے ہیں اور نعرہ میرے ساتھ لگائیے ڈٹ کے ذرا، مجھے دیکھیے، یہ آپ کے لیے سوال ہے، خالی جگہ میں نے چھوڑ نہیں، آپ نے فل کر دینا، مجھے دیکھیے ذرا، میں جب ہاتھ اٹھاؤں گا تو میرے ساتھ ملیے گا۔ یوں کرم کی ہوا چلی ہو، کئی چہرے وہی ہیں جو اس دن میں محفل میں آیا تھا، اکثر وہ مجھے نظر آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ خالی جگہ کیسے فل کرنی ہے، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ یوں کرم کی ہوا چلی ہو، مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو، ہر مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل، گر مشکل کشا مولا۔ اب سب کو پتہ چل گیا نا، مولا علی آپ نے کہا، علی کے نام پہ ہاتھ اٹھانا یہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی نے علی کا ہاتھ اٹھایا، سب کو دکھایا، پھر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا، اور جو علی کے نام پہ ہاتھ اٹھائے اللہ علی کے صدقے میں اس کی ساری مشکلیں آسان فرمائے۔ میرا جملہ بڑا وسیع ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس موقع پر جس ہستی نے سب سے پہلے
علی المرتضیٰ کو مبارکباد دی، اس کا نام عمر فاروق ہے. ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ ہم سب سے پیار کرنے والے ہیں، صحابہ اکرام کے بھی غلام ہیں، اہل بیت اکرام کے بھی غلام ہیں، لیکن یہ سن لو جس کا پیر شہاب الدین سہروردی ہے، جس کا پیر خواجہ ہند الولی ہے، جس کا پیر غوث جلی ہے، ان سب پیروں کا پیر مولا نہیں. میں نے کہا میں چیک کروں کہ آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں، لیکن نہیں، آپ ادھر ادھر ہو گئے. غیر حاضر نہیں ہونا، حاضر ہونا ہے. مولا کے بعد ہاتھ اٹھانا تھا نا، آپ نے نہیں اٹھایا. آپ نے چلو میں کہوں گا پھر دیکھیے ذرا، ہاتھ اٹھانا ہے آپ نے، جوانوں نے ایسے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے مولا میں کہوں علی آپ کہیں. سنیے، جس کا پیر شہاب الدین سہروردی ہے، جس کا پیر خواجہ ہند الولی ہے، جس کا پیر غوث جلی ہے، ان سب پیروں کا پیر مولا علی. اب بولے، اب اس جگہ کو فل کر دیجئے تاکہ میں اگلے ثنا خان کو بناؤں. یاد ہے نا؟ بھولیں گے تو نہیں. چلیے اب چلتے ہیں اس طرف. یوں کرم کی ہوا چلی ہو، مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو. آپ کی باری ہے. مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو، ہر مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل، ہر مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل، کر مشکل کشا مولا. ہر اس دیوار کے سائے میں بیٹھو کہ جس کا سائے باغوں سے جلی ہو، قدم چومے ہیں منزل نے انہی کے کہ جن کا پیشوا مہرے. چپ کر میں اتھے جا نہیں بولنا.